کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم ایک سوال پر غور کریں گے جو بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہودا اسکریوتی آسمان کی بادشاہی میں جائے گا؟ کیا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا؟ تو اس سوال پر ہم غور کریں گے۔ یہ سوال تو کافی لمبا اور اس کا جواب دینا کافی لینتھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم مختصر چند ایک پہلو پر غور کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا اور کون نہیں ہوگا، لیکن ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، اس میں ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ جب ہم 109واں زبور پڑھتے ہیں تو 109ویں زبور میں یہودا اسکریوتی کے بارے میں باقاعدہ پیشن گوئی موجود ہے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام مقدس کو 109واں زبور اور اس کی 6 آیت سے۔ لکھا، تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے داہنے ہاتھ کھڑا رہے، جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے، اس کی دعا بھی گناہ میں گنی جائے، اس کی عمر کوتاہ ہو جائے، اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگیں۔ اب یہ زبور ہمیں ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے داہنے ہاتھ کھڑا رہے، اور جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ میں گنی جائے۔ اس آیت کو لوگوں نے تھوڑا سا بدل کر بھی بیان کیا ہے کہ گناہ گار کی دعا بھی گناہ میں گنی جائے، جبکہ یہاں پر لکھا ہے اس کی دعا، یعنی یہودا اسکریوتی کی دعا، جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے۔ اس کا گناہ اتنا سنگین تھا، وہ سنگینی اس لیے زیادہ تھی کہ وہ 3 سال نجات دہندہ کے ساتھ رہا۔ 3 سال اس نے نجات دہندہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا، اس کے معجزات کو دیکھا، اس کی قدرت کو دیکھا، اس کی بے باکی کو دیکھا، اور خداوند یسوع مسیح کی پوری قدرت کے اندر اس کے ساتھ رہ کر اس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور اس ذات کو جو قادر مطلق ہو کر ان کے لیے زمین پر آیا، اس کو دھوکہ دیا۔ اور نہ صرف اس کو دھوکہ دیا، بلکہ کیونکہ وہ تھیلی کا خزانچی بھی تھا، اس میں بھی وہ بددیانتی کرتا تھا۔ تو سب سے بڑی اور بھیانک بات یہ تھی کہ وہ خداوند مسیح کے ساتھ رہ کر، اس لیے تو یسوع نے سدوم اور عمورہ کو زیادہ موتبر ٹھہرایا سور اور شدا سے، کہ سور اور شدا میں یسوع نے معجزے کیے، اندھوں کی آنکھیں کھولی، بہروں کے کان کھولے، لنگڑوں کو چلایا، اور اپنی پوری قدرت ظاہر کی، اپنی پوری طاقت ظاہر کی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ دکھا رہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، ازل سے تمہارا رب ہوں۔ آج میں جب معجزات کرتا ہوں، اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لنگڑوں کو چلاتا ہوں، تو وہ سور اور صدا کے علاقوں کو پیغام دے رہا تھا، یہودا اسکریوتی کو پیغام دے رہا تھا کہ میں تیرا نجات دہندہ ہوں۔ لیکن اس نے اس کو رد کر کے، اور اس گناہ کی سنگینی اور بھی زیادہ یہ اس لیے تھی کہ اس نے چند روپوں کی خاطر، دولت کی خاطر، روپے پیسے کی خاطر نجات کو چھوڑ دیا، یسوع کو چھوڑ دیا۔
تو اس لیے یہ ایک اور غلط فہمی دور کر دیں، یہ نہیں کہ یہ کلام میں پیشن گوئی تھی تو اس سے کلام پورا ہونا تھا، اس نے ایسے کرنا ہی تھا، نہیں، یہ بات نہیں۔ خدا ازل سے ہمارے بارے میں جانتا ہے، خدا ہمارے کردار کو جانتا ہے، اس لیے خدا جانتا ہے کہ اس نے ایسا کرنا ہے، اس کے رویے، اس کے ذمہ دار ہیں وہ یہودا اسکریوتی مکمل طور پر اپنے کاموں کا۔ اور اس کے بارے میں خدا کے کلام میں ہے کہ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے۔ مجرم کا مطلب ہوتا ہے جس پر گناہ ثابت ہو جائے، جس کو سزا ملنی ہو، اس کی دعا بھی گناہ میں گنی جائے۔ یعنی شاید اس نے دعا بھی کی ہو تو اس آیت کے مطابق پھر اس کی دعا بھی نہیں سنی گئی، دعا بھی گناہ میں گنی جائے۔ اور ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ یہاں لکھا ہے اس کی عمر کوتاہ ہو جائے، وہ ظاہر اس نے خودکشی کر لی، اپنی عمر سے پہلے مر گیا، اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے، اعمال کی کتاب میں اس کا منصب کسی اور شخص کو دیا گیا، اس کے بچے یتیم ہو جائے، ظاہر جب اس نے خودکشی کی بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ تو یہ سارا کلام جو ہے پورا اس کلام کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں، جب لکھا ہوا ہے کہ اس کی عدالت جب کی جائے تو وہ مجرم ٹھہرے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا، اگر آپ کلام اور سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر بھی اس سکرین پہ چل رہا ہے، پلیز ڈسکرپشن میں بھی میرا موبائل نمبر ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا سوال ہو، آپ کتاب مقدس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کلام دوسروں تک پہنچے، یہ بوجھ آپ کے دل میں ہے، آپ خود کلام نہیں سناتے یا آپ کو نہیں بلاوا، تو آپ یہ کلام دوسروں تک شیئر کریں۔ اور اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا تاکہ آپ اس کو کلام کو سیکھ سکیں۔ اور جلد ہی ہم آن لائن بائبل سکول بھی شروع کریں گے۔ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ شکریہ۔